کر لے سکے۔ لیکن آپ کو جان کر شاید حیرانی ہوگی کہ آج سے صرف اور صرف 500 سال پہلے ہی ہماری اس دنیا میں امریکہ نام کا کوئی دیش ہوا ہی نہیں کرتا تھا، اور نہ ہی وہ جگہ موجود تھی کہ جس جگہ پر آج امریکہ دیش بسا ہوا ہے۔ یعنی ہماری دنیا کا کوئی بھی انسان یہ جانتا ہی نہیں تھا کہ اٹلانٹک مہاساگر کے پار بھی ایک نئی دنیا موجود ہے، کہ جہاں پر ہمارے ہی جیسے بہت سارے انسان آباد ہیں، بلکہ یورپ اور ایشیا کے آخری کناروں کو ہی ہماری دنیا کا اینڈ مانا جاتا تھا۔ مگر پھر 1492 میں اچانک سے کچھ ایسا ہوا کہ جس نے ہماری دنیا کے اتہاس کو پوری طرح سے بدل کر رکھ دیا۔ نہ صرف اتہاس بلکہ ہماری دنیا کا نقشہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدل گیا۔ دوستو، کرسٹوفر کولمبس نام کا ایک انسان کہ جو سمندری راستے کے ذریعے سے اسپین سے بھارت پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا، وہ بدقسمتی سے بھارت تو نہ پہنچ سکا، لیکن جانے انجانے میں اچانک سے اس نئی دنیا میں پہنچ گیا کہ جس کو آج ہم سب لوگ امریکہ کے نام سے جانتے ہیں، اور بس تبھی سے ہی امریکہ نام کا یہ نیا علاقہ بھی ہماری دنیا میں شامل ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک ہم سب لوگوں کو ہماری اسکولز کی کتابوں میں یہی پڑھایا جاتا ہے کہ امریکہ کی کھوج کرسٹوفر کولمبس نام کے ایک انسان نے 1492 میں کی تھی۔ مگر دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے اتہاسک کتابوں کی مدد سے ہی کچھ ایسے فیکٹس رکھیں گے کہ جن کو سن کر آپ لوگوں کے ہوش اڑ جائیں گے، اور آپ سبھی لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ کیا سچ میں کولمبس نے ہی امریکہ کی کھوج کی تھی، یا پھر یہ صرف اور صرف اتہاس کا سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ تو دوستو، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ بھلے ہی آج کے دور میں پوری دنیا یہ مانتی ہو کہ امریکہ کی کھوج 1492 میں کرسٹوفر کولمبس نے کی تھی، مگر سچائی اس کے بالکل الٹ ہے، کیونکہ دنیا کے ایسے بہت سارے اتہاسکار کہ جو کولمبس سے بھی سینکڑوں سال پہلے گزرے تھے، انہوں نے بھی اپنی کتابوں میں ایسے بہت سارے لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ جو اٹلانٹک مہاساگر کو پار کر کے امریکہ پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اور کولمبس سے بھی پہلے امریکہ پہنچنے والے ان لوگوں میں سے بھی جو انسان سب سے پہلے امریکہ پہنچا تھا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ خشخاش ابن سعید ابن اسود نام کا وہ انسان تھا کہ جو 9ویں صدی عیسوی میں اسپین کے علاقے میں پیدا ہوا تھا۔ اتہاسکار ابن مسعود کے مطابق اسپین میں پیدا ہونے والے خشخاش ابن سعید ابن اسود نے ایک دن اپنے جہاز کے ذریعے سے اپنا سفر شروع کیا، اور یہ ارادہ کیا کہ میں ہر حال میں یہ دیکھ کر رہوں گا کہ آخر اٹلانٹک مہاساگر کہ جس کو اس دور میں عربی میں بحر ظلمات کہا جاتا تھا، اس کے دوسرے کنارے پر کیا موجود ہے۔ بس اسی ارادے کے ساتھ خشخاش ابن سعید ابن اسود نے کئی دن اور کئی راتوں تک لگاتار اپنا سفر جاری رکھا، اور آخرکار ایک لمبا اور مشکل سفر طے کرنے کے بعد خشخاش ابن سعید اٹلانٹک مہاساگر کے دوسرے کنارے یعنی امریکہ پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس دور میں خشخاش ابن سعید نے اس جگہ کا نام ارض مجہولہ یعنی اننون پلیس رکھا تھا، اور بعد میں خشخاش ابن سعید اس جگہ سے بہت سارا مال و دولت لے کر اپنی ریاست میں واپس آیا تھا۔ خشخاش ابن سعید ابن اسود کے اس پورے سفر کا ذکر مشہور اتہاسکار یعنی ابن مسعود کی کتابوں میں بھی کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ خشخاش ابن سعید کی کامیابیوں کو دیکھتے ہوئے اس دور کے اور بھی بہت سارے لوگوں نے اٹلانٹک مہاساگر کو پار کر کے اس نئی سرزمین یعنی امریکہ پہنچنے کی کوشش کی تھی، مگر ان میں سے زیادہ تر لوگ سمندر کے خطرناک طوفانوں میں اپنی جان گنوا بیٹھے، جبکہ کچھ لوگ اپنی منزل تک پہنچنے میں کامیاب بھی ہو گئے تھے۔ مگر دوستو، اتہاسکاروں کے مطابق خشخاش ابن سعید سے پہلے بھی کچھ مسلمان قافلے امریکہ پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تھے، اور یہ مسلم قافلے سربیا کے علاقے کے رہنے والے تھے جو پیسیفک اوشین یعنی پیسیفک مہاساگر کو پار کر کے امریکہ کے وینزویلا علاقے میں پہنچے تھے، اور وہاں پر ان لوگوں نے باقاعدہ تجارت یعنی بزنس کا سسٹم بھی شروع کر دیا تھا، جس کا ثبوت 8ویں صدی کے وہ پرانے سکے ہیں کہ جو وینزویلا کے ایکسپرٹس کے پاس موجود ہیں۔ اس کے علاوہ دوستو، جب کبھی بھی ایسے لوگوں کا ذکر کیا جاتا ہے کہ جو کولمبس سے بھی پہلے امریکہ پہنچ گئے تھے، تو ان لوگوں کی لسٹ میں ویسٹ افریقہ کے ان 8 مسلمانوں کو بھی شامل کیا جاتا ہے کہ جن 8 نوجوانوں کے دلوں میں ہمیشہ یہی سوال رہا کرتا تھا کہ آخر اس بڑے اور خطرناک سمندر کے دوسرے کنارے پر کیا موجود ہے۔ بس یہی دیکھنے کے لیے ایک دن ان 8 لوگوں نے اپنے سمندری جہاز کے ذریعے سے اپنا لمبا سفر شروع کیا، اور بڑے بڑے خطروں کا سامنا کرتے ہوئے یہ آخرکار اٹلانٹک مہاساگر کے دوسرے کنارے یعنی امریکہ پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ ان 8 نوجوانوں کے اس خطرناک سفر کی کہانی آج بھی عرب کے لوگوں میں بہت زیادہ مشہور ہے، اور عرب کے لوگوں نے ان 8 کو فتیۃ المغررین یعنی باہمت نوجوانوں کے نام سے نوازا تھا۔ دوستو، اس کے علاوہ مالی کے بادشاہ یعنی منسا موسیٰ کہ جن کو ابھی تک کے اتہاس کا سب سے امیر انسان بھی مانا جاتا ہے، ان کے بڑے بھائی یعنی ابو بکر نے بھی اس اٹلانٹک مہاساگر کو ایک بار پار کیا تھا،
मगर बदकिस्मती से दूसरी बार पार करने की कोशिश में वो हमेशा हमेशा के लिए हमारी दुनिया से रुखसत हो गए थे और इस हादसे के बाद ही मनसा मूसा को उनके अपने भाई की जगह पर बैठाया गया था। याद रहे कि मैंने आप लोगों को अपनी इस वीडियो में जितने भी अमेरिका पहुंचने वाले लोगों के बारे में बताया है वो सभी लोग कोलंबस से 10, 20 या 50 साल पहले नहीं बल्कि सैकड़ों साल पहले हमारी इस दुनिया से गुजर गए थे। लेकिन उसके बावजूद भी ये दावा किया जाता है कि अमेरिका की खोज करने वाला कोलंबस था। रहा सवाल कोलंबस का, तो वो भी अमेरिका अरबी लोगों की मदद से ही पहुंच पाया था और ऐसा हम नहीं बल्कि यूरोप की एक मशहूर राइटर एलन कहती हैं। एलन के मुताबिक 7वीं और 14वीं सदी के बीच में पूरी दुनिया की साइंटिफिक जबान अरबी मानी जाती थी। यही वजह थी कि उस दौर में दुनिया के ज्यादातर नक्शे, ज्यादातर दस्तावेज अरबी जबान में ही मौजूद हुआ करते थे और जाहिर है कोलंबस भी इन्हीं दस्तावेज और नक्शों की मदद से ही अमेरिका पहुंचने में कामयाब हो पाया होगा। इसके अलावा कोलंबस के अमेरिका पहुंचने वाले जहाजों में से 2 मशहूर जहाज यानी नीना और पेंटा के तो कप्तान भी मुसलमान थे। बात करें अगर डॉक्टर यूसुफ मरू के बारे में, तो उनका दावा तो ये है कि कोलंबस से बहुत पहले ही माली के बहुत सारे ताजिर अपना लंबा सफर तय करने के बाद अमेरिका पहुंच गए थे और बाकायदा वहां जाकर आबाद हो गए थे। यही वजह है कि आज भी अमेरिका के कुछ खास इलाकों में रहने वाले लोगों के बीच में आप माली के कल्चर की झलक बड़ी आसानी के साथ देख सकते हैं। इसके अलावा रेड इंडियंस जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं उस भाषा में भी अरबी के बहुत सारे अल्फाजों को बड़ी आसानी के साथ ढूंढा जा सकता है, जो यकीनन बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। यही वजह है कि एक यूरोपियन राइटर की तरफ से द कोलंबस पेपर नाम की एक किताब में ये दावा किया गया था कि जब कोलंबस का जहाज जब्बारा नाम की एक जगह पर रुका था कि जो आज के दौर में क्यूबा के इलाके में मौजूद है, तो उन लोगों को सबसे पहले वहाँ के एक पहाड़ पर एक छोटी सी खूबसूरत मस्जिद नजर आई थी। फिलहाल दोस्तों आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर